وسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایتی قابل قدر معزز سامعین، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جو مسئلہ بنیادی طور پر عرض کرنے کا ارادہ ہے اس کا عنوان ہے کہ رزق حلال کی برکت اور رزق حرام کی نحوست۔ حلال کھانے سے انسان کو کیا برکات نصیب ہوتی ہیں اور حرام کھانے سے انسان کو کن نحوستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، عبادات کے اندر ذوق و شوق نہ ہونا، اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہ ہونا، گھر کے اندر بدسلوکی ناچاکی ہونا، ان تمام وجوہات کی بنیادی وجہ میری نظر کے اندر لقمہ حرام ہے۔ ہم لقمہ حلال کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم میں حلال کھانے کا حکم فرماتے ہیں۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی تلقین فرمائی، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ حضور نے اپنی اولاد کی تربیت
بچپن سے ہی ایسی کی کہ وہ حلال کھانے کے عادی بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کچھ غنیمت کا مال آیا ہوا تھا، کھجوریں آئی ہوئی تھی، صدقہ کا مال آیا ہوا تھا، کھجوریں آئی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے وہ منہ سے نکلوایا اور حضور اکرم نے انہیں تنبیہ کی کہ بیٹا جس طرح کسی چیز کو اچھی طرح منہ سے نکالا جاتا ہے اس انداز سے تھوکیے تاکہ اس کا مٹھاس بھی آپ کے گلے کے نیچے نہ اترے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے معاف کروا لیتے یا کھجور کے دانے کے عوض کوئی اور پیسے بیت المال میں جمع کرا دیتے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے بیٹے کو عملاً تربیت کی اور سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو تربیت کرنے کا حکم بچپن سے ہے۔ مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، جب بچے 7 سال کے ہو جائے نماز کا کہو۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ اِذَا بَلَغُوا 10، جب 10 سال کے ہو گئے تھپڑ مار کے مسجد بھیجو۔ بچہ جوان ہو گیا نماز نہیں پڑھتا گھر سے نکال دو۔ آج ہمارے ماحول کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے، یہ سوچ کے یہ کہہ کر کہ ابھی تو یہ بچے ہیں بڑے ہوں گے سمجھا لیں گے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بات نہیں مانتے۔ تو حاضرین مکرم، لقمہ حلال کھانے سے انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور انسان کو رات کو بستر پر نہیں سونے دیتا، مصلے پہ لے آتا ہے۔ وہ اندر والا نور والد کی فرما برداری کرواتا ہے، وہ اندر والا نور علماء کی تعظیم کرواتا ہے، وہ اندر والا نور برادری کے بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ اور جب انسان لقمہ حرام کھاتا ہے تو پھر نماز گئی، روزے گئے، ادب گیا، احترام گیا۔ تو اللہ تعالی سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرما، لیکن رزق حلال نصیب فرما، حرام خوری سے اللہ ہمیں بچا، اس کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا تخت لگتا ہے دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر۔ چھوٹے شیطان جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ سارے دن کی تلاش شام کو سے ملتی ہے، تو ایک شیطان آ کر بڑے ابلیس کو کہتا ہے کہ جناب ہمارا فلاں جو ساتھی تھا اسے مولویوں نے گھیر لیا، وہ نیک لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ تو اب نمازیں پڑھنے لگ گیا، روزے رکھنے لگ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس یہ خبر سن کر کمر کے بل گرتا ہے۔
اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ذرا جاؤ اس کی غذا کے متعلق معلوم کرو کہ غذا کیسی ہے. وہ شیطان واپس آتا ہے اور کہتے حضور نمازی بن گیا، روزے دار بن گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن گیا، لیکن کھاتا حرام ہے. تو رحمت کائنات فرماتے ہیں ابلیس کہتا ہے کوئی فکر نہیں، اگر وہ حرام کھاتا ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ روزے قبول ہوں گے، جس طرح وہ پہلے ہمارا تھا اب بھی ہمارا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے. نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنے والا. مثلا بیٹے کا گھر دور ہے والد سے، یہ جا رہا ہے والد صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، تو یہ نیک سفر ہے. کہیں اللہ والے آئے ہوئے ہیں، یہ جا رہا ہے واعظ و نصیحت سننے کے لیے، یہ نیک سفر ہے. طالب العلم ہے، مدرسے جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، یہ نیک سفر ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ ایسے مسافر کی دعا کو رد نہیں فرماتے جس کا سفر نیک ہو. نمبر 2 امام الانبیاء نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتے. جس پر کسی نے ناجائز ظلم کیا ہے، ظلم ہوتا ہی ناجائز ہے، اس مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اتق دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. اور تیسرا حضرت نے فرمایا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر یہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یاد کرنا مسافر جس کا سفر نیک ہو. نمبر 2 مظلوم. نمبر 3 والدین کی دعا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی شخص اگر حرام کھانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. والد ہے کھانا حرام کا ہے، اس کی دعا اولاد کے حق کے اندر قبول نہیں ہوگی. نیک سفر پہ جانے والا ہے لقمہ حرام کھاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی. مظلوم ہے اس کی غذا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے. تو واجب الاحترام بزرگوں ہمیں چاہیے کہ اپنے رزق کے اوپر 100% توجہ دیں تاکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے، رزق حرام کی وجہ سے ہم کہیں اللہ کی دربار سے محروم نہ جائیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لوگ دعا مانگتے ہیں اور پھر یہ شکوہ کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں. فرمایا ایسا بندہ جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ. یہ وہی ابراہیم ہیں جن کے واقعات میں علماء نے لکھا آ رہے تھے. دیکھا ایک نوجوان شراب کے نشے کے اندر بدحال ہو کر پڑا ہے. حضرت نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس کے منہ کو صاف کیا، پانی لیا، بے ہوش کو پانی پلایا، ہوش آ گئی اس آدمی کو جو شراب نوش تھا.
پہچانتا تو تھا ابراہیم بن ادہم کو، حضرت کو دیکھ کے گڑ گڑا کے رونے لگ گیا، کہنے لگا حضرت اتنے بڑے نیک آدمی ہو کر مجھ گناہگار کی خدمت کر رہے ہو، پانی منہ میں ڈالتے ہو۔ حضرت آپ نے اپنی چادر کے ساتھ میرے منہ کو ہاتھ کو صاف کیا۔ اللہ والے نے جواب دیا کوئی بات نہیں، جس اللہ کا تو بندہ ہے میں بھی اسی اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت والد گرامی قدر فرمایا کرتے تھے گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ اگر تم گناہگار سے نفرت کرو گے کیسے وہ تمہارے قریب آئے گا، کیسے نصیحت حاصل کرے گا؟ خیر آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس اللہ کا تو بندہ ہے اسی اللہ کا میں بندہ ہوں۔ سن کر شرمندہ ہوا، ہدایت کا وقت قریب تھا، کہنے لگا حضرت پھر میری توبہ کے گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ چند قدم چلے ابراہیم بن ادہم، اللہ کی جانب سے دل کے اندر القاء ہوا ابراہیم جس آدمی نے ابھی توبہ کی ہے، روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیا ہے، توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے، ہم نے اس بندے کو مقام ولایت پہ فائز کر دیا۔ حضرت ابراہیم حیران ہو کے عرض کرتے الہ العالمین، جناب کی رحمت کا کیا ٹھکانہ، ابھی تو نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزے کا وقت آیا، نہ تسبیحات و تحلیلات، نہ کوئی اور اعمال صالحہ، صرف توبہ کی ہے گزشتہ گناہوں سے۔ یاد رکھنا توبہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ رحمت سے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو جتنی گناہ گار ہو آؤ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت والے پیغمبر اعلان فرما دیجئے جتنے بڑے تم گناہ گار ہو میرے دروازے پہ آنا تمہارا کام، زندگی کے گناہوں پہ رحمت والی قلم پھیر دینا میرا کام۔ سید الکونین فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لے یوں سمجھو کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ برکت العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس حدیث کو یوں سمجھنا چاہیے سچی توبہ کرنے والے کے لیے دو وعدے ہیں۔ فرمایا پہلا وعدہ اللہ گناہ معاف کر دیں گے، دوسرا وعدہ پھر تیرے گناہ کو کبھی یاد میں ہی نہیں دلوائیں گے۔ خیر میرے قابل قدر دوستو، دل میں القاء ہوا ابراہیم، ابھی جس شخص نے توبہ کی ہے ہم نے اسے مقام ولایت پہ فائز کر دیا۔ عرض کرتے میرا اللہ تیرے فضل کا کیا کہنا، نہ بھی نماز کا موقع ملا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی اور نیکی، اللہ میاں تو نے 1 منٹ کے اندر اسے مقام علیاء پہ فائز کر دیا۔ سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے دل میں القاء ہوا او میرا بندہ ابراہیم، غسلت وجہہ لأجلی وغسلت قلبہ لأجلک، تو نے اس کا منہ صاف کیا ہے ہماری وجہ سے، ہم نے اس کا دل پاک کر دیا ہے تیری وجہ سے، تو نے اس لیے اس کا منہ صاف کیا کہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس لیے دل پاک کر دیا کہ جہاں ہمارے بندے کے ہاتھ لگ جائیں وہ چہرہ جہنم میں جانے کے قابل نہیں
نہیں جنت میں جانا چاہیے۔ یہ ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولی ایک دن سوئے ہوئے ہیں، اٹھے، عبادت شروع کی، نماز پڑھتے ہیں لطف نہیں، دعائیں مانگتے ہیں قبولیت نہیں۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہمیں قبولیت نہ قبولیت کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کب میری دعا اور میری نماز قبول ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اشرف علی، اب تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا، سجدے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے بڑے پیار سے گال پہ تھپکی دے رہی ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ نماز کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے، جب آپ نے ظہر پڑھی، اللہ نے عصر پڑھنے کی توفیق دے دی تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی۔ اگر آپ نے عصر پڑھی، مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھو عصر قبول ہو گئی ہے۔ عصر و مغرب پڑھی، عشاء کی توفیق ہو گئی، عشاء پڑھی، فجر کی توفیق ہو گئی تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سابقہ نماز قبول کر لی ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں قبولیت نہیں، دعا مانگتا ہوں استحضار نہیں، مراقبہ کرتا ہوں انوارات نہیں، حیران ہو کر بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں میرا اللہ، میں نے اپنی زندگی کے یا آج کے دن کے ایک ایک منٹ پہ غور کیا ہے، مجھے کوئی ایسی بدعملی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے تو نے رحمت کا دروازہ روکا ہو، اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ بغیر میری غلطی کے تیرے رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اب مہربانی کر، فضل کر، کسی طرح مجھے میرے گناہ پر، غلطی پر متنبہ کر تاکہ میں توبہ کروں اور پھر تیری رحمت کے دروازے کھلیں۔ سو گئے ابراہیم بن ادہم، خواب میں دیکھتے ہیں دو فرشتے نازل ہوئے، ایک سر کی طرف دوسرا پاؤں کی طرف۔ سر والا سوال کرتے ہیں کون ہے سونے والا؟ پاؤں والا جواب دیتا ہے ابراہیم بن ادہم۔ سر والا سوال کرتا ہے مقام کیا ہے؟ پاؤں والا کہتا ہے مقام بڑا تھا لیکن گرا دیا گیا۔ سر والا سوال کرتا ہے وجہ کیا بنی؟ پاؤں والا کہتا ہے یہ گیا ہے دکان پر کھجوریں خرید کرنے کے لیے، ایک کھجور نیچے گری، اس نے سمجھا یہ کھجور میری ہے، اصل میں وہ کھجور دکاندار کی تھی، بس وہ مشکوک لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ نے مقام علیا سے گرا دیا۔ اللہ والا ایک مشکوک لقمہ کھا بیٹھا، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کھا بیٹھا، مقام گر گیا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے کتنی حرام لقمے جان بوجھ کر کھائے ہیں، آپ میں سے کتنی ایسے میرے احباب بیٹھے ہوں گے جن کو یہ فکر تو ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، یہ سوچ نہیں کہ کیسا آنا چاہیے۔ پتہ چل گیا اصل وجہ کیا ہے۔ صبح ہوئی، اٹھے، دکاندار کے پاس گئے، معافی مانگی، سارا واقعہ بیان کیا، کھجور کا دانہ واپس کیا، واپس آئے، نماز پڑھتے ہیں، انوارات شروع، دعا مانگتے ہیں، قبولیت شروع، مراقبے کرتے ہیں، انوارات کی بارش۔ دوپہر کو سوئے، پھر دو فرشتے نازل ہوئے،
سر والا سوال کرتے کون ہے سونے والا؟ پاؤں والا کہتے ابراہیم بن ادہم۔ سر والا کہتے مقام کیا ہے؟ پاؤں والا کہتے گرا دیا گیا تھا لیکن پھر پہلے مقام پہ فائز کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ مشکوک لقمہ کھا بیٹھا تھا، توبہ کی، واپس کر دیا، اللہ نے پہلے مقام پہ فائز کر دیا۔ حاضرین مکرم، یہ سارا واقعہ سنانے سے میرا مقصد یہ ہے، ایک مشکوک لقمہ کھانے سے مقام گرتا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ آنے والا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ وہ پیر صاحب ہوں، وہ عالم صاحب ہوں، وہ تاجر صاحب ہوں، وہ چلا لگانے والے بزرگ ہوں، وہ سال کی جماعت میں چلنے والے ہوں، وہ مجھ جیسا گنہگار ہو یا آپ جیسے بزرگ احباب ہوں، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ ہے کیسے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، اس امت میں ابو جہل سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ اس امت میں ابو جہل سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ اس کا کفر اتنا پکا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو جی بڑے کافر کا نام بتاؤ تو وہ بھی کہے گا ابو جہل۔ مشرکین مکہ نے اپنے زمانے میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کو دوبارہ کیا۔ جو مستری صاحب آئے اس نے تخمینہ لگایا، اس نے کہا دیکھو جی جو تم نے پیسے دیے ہیں نا، ان پیسوں سے پہلی بنیادوں پر کوٹھا کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، پیسہ حلال کا دو۔ اس گناہگار کے متعلق پتہ نہیں آپ کے دل کے اندر کتنی اچھے خیالات ہوں گے۔ میں نے بھی کبھی کہا ہے کہ مسجد کا چندہ دو لیکن دینا حلال کا، یا مدرسے کے لیے پیسے دو، دینا ذرا حلال کے پیسے۔ ابو جہل بڑا کافر اعلان کرتا ہے کہ پیسے دو، اللہ کا گھر بنانا ہے بیت اللہ شریف، لیکن شرط یہ ہے کہ پیسے حلال کے ہونے چاہیے۔ انہوں نے پیسے جمع کیے، پیسے جب جمع ہو گئے، انجینئر آیا، کاریگر آیا، مستری صاحب آئے، اس نے کہا جی ان پیسوں سے کوٹھا، کمرہ پرانی بنیادوں پر نہیں کھڑا ہو سکتا، پیسے تھوڑے ہیں۔ اب سنیں ان کا جواب، مل بیٹھے کیا کرنا چاہیے، اور تو ہمارے پاس حلال کے پیسے ہیں نہیں، یہی تھے جو ہم نے دے دیے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرو بیت اللہ شریف کا کمرہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کے پیسے نہیں لگانے۔ وہ کمرہ چھوٹا کیا، یہ جو باہر آج حتیم بچی ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے بچی ہوئی ہے کہ تعمیر کے اندر پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، کمرہ چھوٹا کر کے اصل کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر رکھ دیا۔ پکے مشرک تو حلال کا خیال کریں، اور پکے مومن کبھی حرام سے بچنے کی سوچیں بھی نہ، تو ہمارے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ نہیں۔ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ لیکن کھاؤ حلال کا رزق۔ حلال کھانے سے برکت آتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آج میری نماز کے اندر سستی ہونے لگی، آج میں نے صرف فرض پڑھے، سنتوں سے میرا جی کترا رہا ہے،
اپنی غذا پر ذرا نظر ڈال لینی چاہیے، کہیں آج مشکوک لقمہ تو نہیں گیا۔ واقعات کرنا مقصود نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں۔ امام احمد کو بلوا بھیجا امام شافعی نے، یہ پہنچے مصر امام صاحب کے پاس، انہوں نے سارا گھر کا کھانا پیش کیا اور 7 بچوں کو کہا کمرے کے اندر مصلی بھی رکھ دو، پانی بھی رکھ دو، کیونکہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے وہ رات کی نماز نہیں چھوڑتے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ والوں کی پہلی نشانی ولی متکبر نہیں ہوتے، کوڑیل ہوندن، کوڑیل ہومن بھی گالے، متکبر ہومن۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی نشانی ولی متکبر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ کا بندہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ تیسری علامت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ فرمائے بیٹیو مصلی بھی رکھ دو، پانی بھی رکھ دو۔ صبح ہوئی، حضرت امام احمد مسجد میں تشریف لے گئے، گھر کی بچیاں آئیں بسترا سیدھا کرنے کے لیے، کیا دیکھتی ہے مصلی ویسے لپٹا پڑا ہے، پانی کا لوٹا ویسا بھرا پڑا ہے۔ حیران ہو کے پوچھتے ابا جان آپ کا یہ کیسا شاگرد ہے، تم تو کہتے ہو امام وقت ہے، آپ تو کہتے تھے اس کا بچہ ہوا ہم نے کھانا ہے تبرکن، اس نے تو رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ پوچھا بیٹا سبب کیا بنا؟ امام شافعی پوچھ رہے، امام احمد کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہنے لگے حضرت وہ جو نیک خواتین کا پکا ہوا کھانا، اللہ کے نیک بندے کے حلال کی کمائی کا کھانا میں نے رات کو کھایا تھا، اس نے مجھے رات بستر پر سونے نہیں دیا، سوتا وضو ٹوٹتا تو نیا وضو کرتا، الحمدللہ عشاء کی وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حلال کھانے میں برکت، حرام کھانے میں نحوست۔ جب آپ دیکھیں کوئی آدمی کسی کے ساتھ ظاہراً بڑا معزز، دیکھنے میں جنید بغدادی، دیکھنے کے اندر بڑے پیر، دیکھنے میں شہر کا بڑا بندہ، لیکن بولنے کے اندر آوارہ گفتگو کر رہا ہے اپنے بڑے کے ساتھ، سمجھ جاؤ کہ اس کے حلال کا لقمہ نہیں حرام خور ہے۔ اللہ کہہ دیجئے اللہ، اور محبت سے اور ذوق سے کہیں، شوق سے کہیں اللہ 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 اللہ۔ یہ واقعہ پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن آج بھی مناسبت ہے، عرض کر رہا ہوں۔ مرو کا شہزادہ غلام خرید کرنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا ایک کمزور سا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو میرے پیارے، جب تک کسی سے واسطہ نہ پڑے نا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مقام کا مالک ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں، یہ بڑا آدمی عطا ابن ابی رباح، کہ میں نے ایک لونڈی خریدی جو بالکل کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کالی کلہوٹی، شکل سے بالکل خستہ حال، وہ میں نے چند ٹکوں پہ خرید کر لی۔
جب رات کا ٹائم ہوا اس میری تمام خدمت کر کے، کھانا تیار کر کے، بستر بنا کر میں سو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو وہ مصلی پر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں بڑے حیرانگی سے دیکھتا رہا کہ نظر آنے میں تو یہ بالکل کمزور سی، لاغر سی عورت ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ خیر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے نوافل ختم کر کے دعا مانگی۔ ذرا غور سے سننا، دعا مانگتے مانگتے کہتی ہے اے اللہ تجھے میں واسطہ دیتی ہوں، مرزا خان توجہ کرے سو، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیری اس محبت کا جو تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ، یہ نہ کہ میری محبت کا، تیری اس محبت کا جو تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت عطا بہت بڑے عالم ہیں، اٹھے ہو کملی کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے کہنا چاہیے کہ میری محبت کا جو میں تیرے سے کرتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں عطا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت عطا نے پھر کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا نا، وہ تجھے رات کو بستر پر نہ سلاتا، مجھے رات کو مصلی پہ نہ رلاتا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو تجھے رات کو بستر پر نہ سلاتا اور مجھے رات کو مصلی پہ نہ رلاتا۔ یہ جو رو رہی ہیں اس کی دربار میں، یہ اسی کی منت ہے، یہ اسی کی رحمت ہے، یہ اسی کی محبت ہے۔ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، اور غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو میرے دل کے اندر رونے والی کیفیت پیدا کی، یہ اس کی محبت ہے کہ مجھے اپنے دروازے پہ لا رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک، چلو آئندہ جمعہ بیان کریں گے اس واقعے کو، موضوع لمبا ہے۔ تو آج کے میرے پورے درس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، حلال کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حلال میں برکت ہے، حلال کی وجہ سے بڑے چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، حلال کے کھانے سے گھریلو ماحول اچھا ہوتا ہے، حلال کے رزق کی وجہ سے نمازوں کا شوق ہوتا ہے، حلال کے رزق کی وجہ سے انسان اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جب لقمہ حرام جاتا ہے پھر یہ انسان بڑوں کے سامنے بکواسیں کرتا ہے، محلے داروں کے ساتھ لڑتا ہے، چند ٹکوں پہ غرور کر کے دوسرے کو نیچا دیکھتا ہے، نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو، آپ سب مسلمانوں کو، حضور کی پوری امت کو لقمہ حلال نصیب فرمائیں، حلال خوری کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ رزق حرام سے محفوظ فرمائیں، آمین برحمتک یا